نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر كبيرا الحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ انشاءاللہ آج ہمارا پارہ نمبر 8 ہے سسٹر جی، پارہ نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور کاش کہ بے شک اگر ہم اتارتے الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور کلام کرتے ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم اکٹھا کر لاتے ان پر كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو، قبولاً ان کے سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، ولیکن لیکن اکثرہم ان کے اکثر یجہلون وہ جہالت برتتے ہیں۔ پیچھے ہم جو کل سپارہ پڑھ رہے تھے اس میں جو تھا وہ آیات کا ذکر تھا کہ آیات کونیہ اور آیات شرعیہ جو ہیں وہ کتنی بکھری پڑی ہیں، اور ان کے ایمان لانے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ تو ایک اشارے سے ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ وہ خواہشات کرتے تھے کہ کوئی فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، تو یہاں پر انہی کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، پچھلی آیات سے ہی ریلیٹڈ ہے یہ بات، کہ اگر ساری چیزیں بھی ان کے سامنے لے آتے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر جس کو اللہ ہدایت دیتا وہی ایمان لاتا ہے، کیونکہ ان کی جو تھیں صلاحیتیں وہ اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے سلب کر لی تھیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے عدو الشیاطین دشمن شیاطینوں میں سے، انس والجن جنوں اور انسانوں میں سے، یوحی بعضهم الی بعض ان کا بعض بعض کی طرف وحی کرتا ہے، زخرف القول غرورا اور ملمع کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا تیرا رب، ما فعلوہ تو وہ ایسا نہ کرتے، فذرہم پس چھوڑ دو ان کو، ما یفترون جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی ان کی بات جو ہے وہ ان کو رہنے دو۔ اور انسان اور جن جو شیاطین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنوں میں سے سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے طرح طرح کے جو ہیں وہ مزین اور ملمع کیے ہوئے ہیلے مکر جو ہیں وہ سکھاتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ دھوکے میں ہی رہیں۔ اور انسان جو ہے وہ کس طرح شیطان کے دھوکے میں جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ دل ان لوگوں کے، اس جھوٹ کی طرف، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت کے ساتھ، وَلِيَرْضَوْهُ تاکہ وہ اسے پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ بھی وہ برائیاں کریں، ما ہم مقترفون جو یہ کرنے والے ہیں۔ افغیر اللہ پس اللہ کے علاوہ، ابتغی کیا میں تلاش کروں، حکمن کوئی حاکم یا منصف،
والذی وہی ذات پاک انزل الیکم الکتاب جس نے اتارا تمہاری طرف کتاب کو مفصلاً تفصیل کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بے شک یہ قرآن جو ہے وہ اتارا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے، بالحق کی ساتھ حق کے، فلا تکونن من الممترین پس آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں پر، پس آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے، وتمت کلمت ربک اور پوری ہوئی بات تیرے رب کی، صدقم و عدلا سچی اور انصاف والی، یعنی قرآن مجید کے جو ہیں مضامین وہ دو ہی قسم پر مبنی ہیں، صدق پر اور عدل پر۔ صدق جو ہے وہ تمام اس کی خبریں ہیں اور عدل جو ہیں وہ اس کے تمام احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دیں وہ بھی سچی ہیں، اور جو احکامات دیے ہیں وہ سارے ہی عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ نہیں بدلنے والا کوئی بھی اس کے کلمات کو، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ اگر تو کہا مانے اے پیغمبر اکثر کا من فی الارض جو زمین میں ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ وہ گمراہ کر دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے، ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وانہم اور نہیں ہیں وہ الا یخرصون مگر اٹکیلیاں کرتے، ان ربک بے شک تیرا رب ہوا عالم وہ زیادہ جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ کون گمراہ ہو گیا ہے اس کے راستے سے، وہو عالم اور وہ زیادہ جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ فَكُلُوا پس کھاؤ مما ذکر اسم اللہ جس پر نام لیا جائے اللہ تعالیٰ کا، اس پر ان کنتم اگر ہو تم بآیاتہ اس کی آیات پر مؤمنین ایمان لانے والے، وما لکم اور کیا ہے تمہارے لیے اللہ تأکلوا یہ کہ نہ تم کھاؤ اس سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر نام لیا جائے اللہ تعالیٰ کا، وقد فصل لکم اور تحقیق کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے، ما حرم علیکم وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی ہیں تم پر، ان کا ذکر جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ چار ہی چیزیں ہیں، ایک خون، ایک مردار، اور وہ جانور جو کہ اللہ کے علاوہ جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، اور خنزیر کا گوشت، الا مستررتم الیہ مگر جب تم بے قرار ہو جاؤ ان کی طرف، یعنی تمہاری اضطراری حالت ہو جائے، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سارے لَيُضِلُّونَ البتہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم بغیر علم کے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اصل راستے پر چلنے والوں کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے، اور جو زیادہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ جاہلیت میں ہی پھنسی ہوئی ہے۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین اور تمہارا رب جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھ جانے والوں کو۔ وَذَرُوا چھوڑ دو ظاہر الاسم جو ظاہرہ گناہ ہے، وباطنہ اور چھپے ہوئے گناہ کو، ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون الاسم جو کماتے ہیں گناہوں کو، سیجزون ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کانوا یقترفون جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے، ولا تأکلوا اور مت کھاؤ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر نہ نام لیا جائے اللہ تعالیٰ کا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ یقیناً وہ سراسر نافرمانی ہے یا گندگی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ بے شک شیاطین لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ البتہ بے شک تم بھی مشرک ہو۔ شیاطین جو ہیں وہ یہ بات ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کا رزق ہے، اس کو کھا لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ کیا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی میں آ جاتا ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ
جائز نہیں ہے کھانی۔ اومن کان میتن، بہرحال وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اور ہماری اہم آیت جو ہے وہ سب سے پہلی یہ ہے۔ بہرحال وہ شخص جو مردہ تھا، مردہ کون ہوتا ہے؟ کافر۔ کافر جو ہے اللہ نے اس کو مردے سے تشبیہ دی ہے، اور جب ایمان کی روشنی اس میں آتی ہے تو وہ احییناہ، زندہ ہو جاتا ہے، اور زندہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ جعلنا لہو نورن، بنا دیا ہم نے اس کے لیے نور۔ نور سے مراد جو ہے وہ ایمان ہے۔ یمشی بہی فی الناس، اور وہ ایمان اور قرآن کی روشنی کو لے کر لوگوں میں چلتا ہے۔ تو مردہ جو ہے وہ کافر ہے، اور زندہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ روحانیت جس کی زندہ ہے، حقیقت میں وہی انسان جو ہے وہ زندہ کہلانے کا حقدار ہے، کیونکہ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اور اللہ نے اس کو علم کی روشنی بھی دے دی، اور وہ روشنی لے کر جو ہے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ کمن، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو کہ اندھیروں میں ہے، یعنی جو اپنے رب کو پہچاننے لگا ہے اور اس نے اپنے آپ کو دین میں لگا لیا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں، یعنی جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، جس کے پاس روشنی کی ایک کرن نہیں، لیس بخارج منہا، نہیں وہ نکلنے والا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ قرآن کی روشنی لے کر چلتا ہے۔ تو قرآن کا سیکھنا جو ہے وہ اصل میں جنت کا راستہ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ العلم سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی ایسے راستے کی طرف چل پڑا جو کہ جنت، جس میں وہ جنت کا طلبگار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، آج ہم قرآن جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اپنی ایمان کی روشنی کو لوگوں تک پھیلا رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو جو بھی بات اسے پتہ چلے اس کو آگے پھیلانا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور تاکہ اس کی روشنی سے سارے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور انسان کو جب دین سیکھنا ہے تو وہ بھی بالکل انسان کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اور بالکل سیریس ہو کے جو ہے وہ دین کو سیکھنا چاہیے، تاکہ وہ آگے پھیلانے والا بھی بنے، کیونکہ دین کو سیکھنے میں سیریس ہونا جو ہے وہ بہت ہی ایک ضروری پوائنٹ ہے۔ اگر انسان دین سیکھنے میں سیریس نہیں ہوتا اور وہ اس طرح اپنی توجہ کو فوکس نہیں کرتا جس طرح حق ہے اس کو فوکس کرنے کا، تو پھر وہ دین کو سیکھ نہیں پاتا، اور اگر لوگوں میں وہ بات پھیلائے گا یا لوگوں میں وہ بات کرے گا تو وہ اس کا کوئی جو ہے وزن وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دین سیکھنے کے لیے ہمتن گوش ہونا، یعنی اس کو سننا، اس کو لکھنا، اس پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اور جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور جس کی کوشش ہی نہیں ہے کچھ بھی سیکھنے کی، نہ دیکھنے کی، وہ کبھی بھی جہالت کے اندھیروں سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان جاہلوں میں سے نہ بنانا جو کہ اندھیروں میں سے باہر آنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح زین للکافرین، ہم نے مزین کر دیا کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر ایک بستی میں، اکابر مجرمیہا، ایک بہت بڑے مجرم، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، کیونکہ جب بڑے لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو دیکھا دیکھی جو ہیں وہ چھوٹے لوگ بھی جو ہیں وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ دنگا اور فساد جو ہے وہ زیادہ ہو۔ وما یمکرون الا بانفسہم، اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنی جانوں ہی کے ساتھ، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی،
قالو وہ کہتے ہیں لن نؤمنا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتی نؤتا یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے، مثل ما اوتیا جو دیے گئے رسول اللہ اللہ کے رسول، ہم اس وقت تک اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالاتہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت جو ہے وہ کس کو دے، کیونکہ وہ مکے کے کسی یتیم کو دے یا کسی مکہ اور طائف کے کسی متکبر سردار کو دے، اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کو بہتر جانتا ہے کہ وہ پیغام رسانی کے لیے کس کو چن سکتا ہے۔ سیصیب الذین، پس جلد ہی پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کیے، ذلت عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعذاب شدید اور عذاب سخت، بما کانوا اس بنا پر، یمکرون جو وہ مکر کرتے ہیں۔ وَمَن یرید اللہ، اس آیت کا بھی جو ہے یہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں ان یہدیا یشرع صدرہ للاسلام، یہ کہ ہدایت دیں اس کو، یشرع کھول دیتے ہیں اس کا سینہ، للاسلامی اسلام کے لیے، وَمَن یرید اس کو اسلام کی باتیں، اس کو دین کی باتیں جو ہیں وہ پھر بہت اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، اور بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جو کہ دین کی محفلوں میں بیٹھ کر دین کو سیکھتا ہے۔ وَمَن یرید، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں ان یضلہ، یہ کہ اس کو گمراہ کر دیں، یجعل صدرہ ضیقاً، وہ کر دیتے ہیں اس کے سینے کو تنگ، حرجن، اور وہ تنگی محسوس کرتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف۔ یعنی انسان جب بلندی کی طرف چڑھتا ہے تو اس کا سانس جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور پھر سانس لینے میں جو ہے وہ دشواری ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کا اچھی محفلوں میں دن نہیں لگتا، اس کا دین کی باتوں سے جو ہے وہ دم گھٹنے لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، کیونکہ یہ لوگ تو ہمیشہ یہی بات جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اس کو دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ ایک دل کو اپنے ایمان کو جانچنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر بتا دیا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجز، اور اسی طرح کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ناپاکی کو، علی الذین ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، یعنی جو لوگ حق سمجھ کر پھر انکار کا راستہ ہی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو پھر ایمان کی طہارت جو ہے وہ کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی، ان پر کفر کی گندگی جو ہے وہ چڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ پھر ایمان قبول نہیں کرتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی راستہ جو ہے تیرے رب کا بالکل سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، تحقیق ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَام، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، کیونکہ جنت کا ایک نام جو ہے وہ دار السلام بھی ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی دار السلام کا مطلب سلامتی والا گھر اللہ کے پاس ان کے لیے ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا مددگار ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یوم یحشرہم جمیعا، جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، یا معاشر الجنی، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، بہت انسانوں کو تم نے اپنا بنا لیا، وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا اے رب ہمارے، استمتع بعضنا، فائدہ حاصل کر لیا بعض نے ہمارا بعض سے، وبلغنا اجلنا، اور ہم پہنچ گئے ہیں اس مدت کو وہ جو تو نے اجلت لنا مقرر کی تھی ہمارے لیے، یعنی وہ وقت مقرر جو ہے وہ آ گیا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ قال النار مسواکم، کہیں گے اللہ تعالیٰ آگ جو ہے وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ، ان ربک، بے شک تیرا رب، حکیم علیم، حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی بعض الظالمین، ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، بعضم بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یا معاشر الجنی، اے جنوں کی جماعت، والانسی، اور انسانوں کی جماعت،
अलम यअतिकुम रुसुलुन, क्या नहीं आए तुम्हारे पास रसूल, मिनकुम तुम में से, यकुस्सून अलैकुम जो बयान करते थे तुम पर, आयाती मेरी आयात, वयुनजिरूनकुम और वो डराते थे तुमको, लिका यौमिकुम हाजा इस दिन की मुलाकात से, क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह ने हुज्जत को तमाम करने के लिए हर दौर में जो है वो रसूल और नबी जो हैं वो भेजे हैं। कालू वो कहेंगे, शहीदना अला अनफुसिना, हम अपने पर जो है वो गवाही देते हैं अपनी जानों पर, वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और धोखे में डाल दिया था उनको दुनिया की दुनिया ने, वशाहिदू और वो गवाही देंगे, अला अनफुसिहिम अपनी जानों पर, अन्नहुम कानू काफिरीन बेशक वो काफिर थे। ज़ालिका लिमन लम यकुन रब्बुका, ये इसलिए है कि नहीं है लायक तेरे रब के लिए, यानी हुज्जत को तमाम कर देना इसलिए है कि तेरा रब ये नहीं चाहता, मुहलिकल कुरा, ये कि वो हलाक करे बस्तियों को, बिजुल्मिन साथ जुल्म के, व अहलुहा गाफिलून और उसके रहने वाले जो हैं वो अल्लाह के अहकामात से गाफिल हों। जब नाफरमानी होती है तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह ताला वार्निंग दिए बगैर, नबी भेजे बगैर जो है वो किसी कौम को अजाब में मुब्तला नहीं करता। वलिकुल्लिन दरजातुन मिम्मा अमिलू, और हर एक के लिए दर्जे हैं जो उन्होंने अमल किए। वमा रब्बुका बिगाफिलिन, और नहीं है तेरा रब गाफिल, अम्मा या अमलून उन अमाल से जो वो कर रहे हैं। वरब्बुकल गनिय्यु ज़ू रहमा, और तेरा रब जो है वो बेपरवाह है और कमाल रहमत वाला है। इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको, व यस्तखलिफ मिन बादिकुम, और तुम्हारे बाद जो है वो जाए नशीं बना दे, मा यशाउ जिसे वो चाहे, कमा अंशाकुम जैसे कि उसने तुम्हें पैदा किया, मिन जुर्रियति कौमिन आखरीन दूसरी कौम की औलाद में से। इन्नमा तु वदूना, बेशक जिसका तुम वादा दिए जाते हो, लाआतिन अलबत्ता वो आने वाली है, क़यामत जो है जिसका वादा है वो जरूर आकर रहेगी। वमा अंतुम बिमुअजिजीन, और नहीं हो तुम उसको किसी सूरत में भी आजिज करने वाले या रोकने वाले। कुल कह दीजिए, या कौम अमलू, ए मेरी कौम अमल करो, अला मकानतिकुम अपनी जगहों पर, इन्नी आमिल बेशक मैं भी अमल करने वाला हूँ, फसौफ तअलमूना अन करीब ही तुम जान लोगे, मन तकूनु लहू आकिबतुद्दार किसके लिए है आखिरत का घर, इन्नहु बेशक ला युफ्लिहु ज़ालिमून नहीं फला पाते जालिम लोग। वजालू लिल्लाही, और बना दिए उन्होंने अल्लाह के लिए, मिम्मा जरा उस चीज से जो पैदा करती है, मिनल हरसी खेती, वल अनामी और चौपाए, नसीबन हिस्सा, यानी जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने खेतियों में से और अपने जानवरों में से अपने शरीकों के हिस्से जो थे वो मुकर्रर कर लिए थे। जिस तरह के हम ज़कात का हिस्सा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए निकालते हैं, यानी अल्लाह के हुक्म के साथ अपने माल को पाक करने के लिए निकालते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही हिस्से जो थे वो अपने बुतों के लिए और अपने शरीकों के लिए निकाल लिए। फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम, उन्होंने कहा ये हिस्सा अल्लाह के लिए है अपने ख्याल के साथ, व हाज़ा लिशुरकाइना, और ये हिस्सा हमारे शरीकों के लिए है। फमा कान लिशुरकाइहिम, बस जो कोई है उनके शरीकों के लिए, फला यसिलू इलल्लाह, तो नहीं वो पहुंचता अल्लाह की तरफ। यानी अगर खेती कम हो जाती या जानवर वगैरह मर जाते तो हिस्सा अगर थोड़ा हो जाता तो अपने शरीकों का हिस्सा जो था वो पूरा करते, और अल्लाह के हिस्से में से वो जाहिल जो थे वो कमी कर देते थे। वमा कान लिल्लाही, और नहीं है अल्लाह के लिए, फहुवा यसिलु इला शुरकाइहिम, वो पहुंचने वाला है, वो पहुंच जाता है उनके शरीकों को। सा बुरा है मा यहकुमूना जो वो फैसला करते हैं। वकज़ालिका इसी तरह, ज़य्यना हमने मुज़य्यन कर दिया, लिकसीरिन बहुत सारों को, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से भी, ये बात उनके लिए ये भी मुज़य्यन कर दी, कत्ल औलादिहिम उनकी औलाद को मार डालना, यानी वो अपनी औलादों को भी जो थे उनकी गुमराही का ये हाल था कि वो अपने शरीकों के लिए अपनी औलाद भी जो थे वो कत्ल कर देते थे। शुरकाउहुम उन लियर्दूहुम,
تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، اور تاکہ وہ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ وہ ملتبس کر دیں ان پر ان کا دین. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دیجئے ان کو، مَا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں. اور وہ ساری چیزوں کا جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ جو تھے وہ اپنے بندوں کو دے کر جو تھے وہ امتحان لیتے ہیں. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں وہ حرث، اور کھیتیاں ہیں، حجر، یہ ممنوع ہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا. لا يطعمها، نہیں کھا سکتا ان کو کوئی بھی، الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، اپنے خیال سے. وَأَنْعَامٌ، اور چوپائے، حرمت، حرام کر دی گئی ہیں، ظہورها، ان کی پشتیں. وَأَنْعَامٌ، اور وہ جانور، لا يذکرون اسم اللہ علیہا، جس پر وہ نہیں نام لیتے اللہ تعالیٰ کا، افتراء، اس پر وہ جھوٹ باندھتے ہیں. سیجزیہم، جلد ہی ان کو وہ بدلہ دے گا، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ جھوٹ باندھتے. وقالو، اور وہ اپنے پاس سے ہی یہ باتیں کرتے تھے، ما فی بطون ھذی الانعام، جو کچھ ہمارے جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، یعنی ہمارے مرد کھا سکتے ہیں اور ہماری عورتوں پر یہ چیزیں حرام ہیں. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر بچہ پیدا ہوگا مردہ ہی یعنی جانور کا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو اس میں وہ سارے شریک ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب وہ ان کے کہنے کی جزا دے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی امیجن کریں کہ ان کی جہالت جو تھی وہ کہاں تک پہنچی ہوئی تھی. قد خسر الذین، تحقیق گھاٹا پایا ان لوگوں نے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کر دیا اپنی اولاد کو، سفہم، بے وقوفی سے، بغیر علم، اور بغیر علم کے، وحرموا، اور وہ چیزیں انہوں نے حرام کی، جو ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا، افترا علی اللہ، جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر. قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. وہو الذی، اور وہی ذات پاک ہے، انشأ، جس نے پیدا کیا، جنات، باغات، معروشات، بیلوں والے، وغیر معروشات، اور بغیر بیلوں کے، والنخلا، اور کھجور، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفا اکلہ، مختلف ہیں ان کے ذائقے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور رمان یعنی انار، متشابہن، ملتے جلتے بھی ہیں، وغیر متشابہن، اور نہیں ملتے جلتے بھی. سبحان اللہ، کتنے کتنی پھلوں کی قسمیں ہیں اور ان کے نام ایک ہیں، ان کی شکلیں ایک ہیں، لیکن ذائقے جو ہیں وہ مختلف ہیں. کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل سے، اذا اثمرا، جب وہ پھل دے، وآتوا حقہ، اور دو کھیتی کو اس کا حق، یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن. ولا تسرفوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ولا تسرفوا، اور نہ تم کھانے پینے میں بھی زیادتی کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. خرچ میں بھی اعتدال سے بڑھ کر خرچ کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن کھانے پینے میں بھی زیادتی جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کو ناپسند ہے. کیونکہ رمضان میں اب دیکھیں کتنا اسراف ہوگا، ہم یہ بات بھی نوٹ کرتے جائیں کہ کھانے پینے میں بھی ہم لوگ جو ہیں وہ بہت اسراف سے جو ہیں وہ کام لیتے ہیں. تو ہر چیز میں جو ہے وہ اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، اور جانوروں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، وَفَرْشًا، اور کچھ زمین کو لگے ہوئے ہیں. کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم، بے شک وہ تمہارے لیے، عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے. ثمانیت ازواج، 8 جوڑے، من ضأن اثنین، 2 جوڑے بھیڑ سے، ومن المعز اثنین، اور 2 بکری میں سے.
کل کہہ دیجئے آذکرینی، کیا دو نر جو ہیں وہ حرام کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، امل انثیینی، یا دو مادہ، ام مشتملت، یا جس پر مشتمل ہوئے ارحام الانثیینی، دو مادہ کے رحم، نبئونی، خبر دو مجھ کو، بعلم، ساتھ علم کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، ومن الابل اثنین، اور دو جوڑے اونٹوں میں سے، ومن البقر اثنین، اور دو جوڑے گائے میں سے، کل کہہ دیجئے آذکرینی، کیا دو نر جو ہیں وہ حرام کیے ہیں اللہ تعالی، ام الانثیین، یا دو مادہ، ام مشتملت علیہ الارحام الانثیین، یا جس پر مشتمل ہوئے دو مادہ کے رحم، ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے اس وقت، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی تھی اس کی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہیں، فمن ازلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، افترا علی اللہ کاذبا، جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، لیضل الناس، تاکہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو، بغیر علم، بغیر علم کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظلم کرنے والی قوم کو۔ کل کہہ دیجئے اے پیغمبر، لا اجدو، نہیں میں پاتا، فیما، اس چیز میں، ما اوحی الیہ، جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی میں اس میں تو یہ چیزیں نہیں پاتا، محرمن، حرام، اللہ طاعم، کسی کھانے والے پر، یطعمہ، جو کھاتا ہے اس کو، الا ان یکون میتن، مگر جب یہ کہ وہ مردار ہو، او دمن مسفوحن، یا بہنے والا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس، یہ چار چیزیں ہی جو ہیں وہ حرام ہیں، فإنہ رجس، بے شک وہ ناپاک ہیں، او فسق، یا گناہ ہیں، اہل لغیر اللہ، یا گندگی ہیں، وہ چیزیں جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جو ہے وہ پکارا جائے، فمن استر، پس جو کوئی بے قرار ہو جائے، غیر باغ، نہ وہ باغی ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، فإن ربک، بے شک تیرا رب جو ہے وہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور اوپر ان لوگوں کے، ہادو، جو یہودی ہوئے، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے حرام کر دیے ان پر ہر ناخن والا جانور، جن کے نیل بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ والے جانور جو ہیں وہ حرام کر دیے ہیں، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بھیڑ بکریوں میں سے، حرمنا علیہم شہومہما، حرام کر دی تھی ہم نے ان کی چربیاں ان پر، الا ما حملت ظہورہما، مگر جو اٹھاتی ہیں ان کی پشتیں، یعنی وہ جو چکی والے جانور ہوتے ہیں، یا پشتوں کے اوپر جو چربی وغیرہ لگی ہوتی ہے، ابل ہوایا، یا انتڑیاں وغیرہ، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو کہ ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ذالک جزیناہم، یہ بدلہ تھا ان کی سرکشی، ببغیہم، ان کی سرکشی کی بنا پر، انا لصادقون، بے شک البتہ ہم سچے ہیں، یعنی یہود کے لیے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ اللہ نے ان کی جو تھی نافرمانی کی بنا پر جو تھیں وہ حرام کر دی تھیں، جو کہ پہلے حلال تھیں اور پھر امت محمدیہ کے لیے ساری کی ساری حلال کر دی گئیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ جھٹلائیں تجھ کو اے پیغمبر، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ، تو کہہ دو بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بڑی ہی رحمت والا ہے، واسعۃً، جس کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اور نہیں پھیرا جاتا اس کا عذاب، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ سیقول الذین، ان قریب وہ لوگ کہیں گے، اشرکو، جنہوں نے شریک بنایا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکنا، ہم شریک نہ بناتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے کچھ بھی، کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کل کہہ دیجئے، حل عندکم من علم، کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، فتخرجوہ لنا، پس تم نکالو اس کو ہمارے لیے، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وان انتم، اور نہیں ہو تم، الا تخرصون، مگر اٹکل دوڑانے والے۔ کل کہہ دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، بے شک اللہ ہی کے لیے کامل دلیل ہے، ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت
دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا اور مشیت نہیں تھی، کیونکہ تم نے پہلے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ صلاحیتیں چھین لی اور اب تمہیں ہدایت نہیں آ سکتی۔ کل کہہ دیجئے ہلما شہداءکم، لے آؤ اپنے گواہوں کو، الذین وہ تمہارے گواہ، یشہدون جو گواہی دیتے ہیں، ان اللہ حرم ھذا، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کی ہیں، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے پیغمبر آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجئے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور آپ نہ پیروی کیجئے اے پیغمبر ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، والذین، اور وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ، وہم بربہم یعدلون، اور پھر وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، اتلو، میں پڑھوں، ما حرم ربکم، جو حرام کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، اللہ تشرکو، یہ کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کچھ بھی۔ اب وہ حرام چیزیں جو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو شرک جو ہے وہ ہمارے لیے حرام کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ والدین کی نافرمانی بھی جو ہے وہ بھی حرام کاموں میں ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولادوں کو، من املاق، بھوک کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اولادوں کو قتل نہ کرو۔ تو آج اس کے کتنے طریقہ کار جو ہیں وہ چلے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی دوائیاں جو ہیں وہ ایجاد ہو گئی ہیں، میڈیسن، جس سے کھا کر ہی ماں کا جو ہے وہ حمل پیٹ میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے، ما ظہر منہا، جو کہ ظاہر ہو، وما بطنا، اور جو کہ چھپی ہوئی ہو، کھلی اور چھپی بے حیائی دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ ولا تقتلوا النفس التی، اور نہ تم قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق کی، مگر ساتھ حق کے، یعنی کوئی کسی کو مارتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں مار سکتے ہیں، ویسے کسی کو مارنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اس کا تاکیدی حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے، یہ بھی کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا بھی حرام ہے۔ الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو کہ سب سے اچھا ہو، حتی یبلغ شدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی پختگی کی عمر کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ کو، وَالْمِيزَانَ، اور میزان کو، بالقسط، ساتھ انصاف کے، لا نکلف نفسا، نہیں تکلیف دی جاتی کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان پہ جب تکلیفیں آئیں تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ اس کی ہمت اور اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم کہو کوئی بات، فَعَدِلُوا، تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب بھی بات کہنی ہے عدل و انصاف والی کہنی ہے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، والدین کے بارے میں ہو، تب بھی انصاف سے ہی جو ہے وہ کام لینا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ باتیں ہیں جن کا تاکیدی حکم دیتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اور تم اس کی پیروی کرو۔ میرا راستہ کون سا ہے؟ وہ ایک ہی راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ جو جنت تک پہنچنے والا ہے۔ تو شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہیں وہ بہت ساری جو ہیں وہ راہیں بنا ڈالی ہیں،
جیسے کہ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو تمہیں جدا کر دیں گے اس راستے سے، یعنی فرقہ بندی سے جو ہے وہ بچو، ایک ہی راستہ اپناؤ جو قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہی ہے جس کا تاکیدی حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ دین کا راستہ ہی جو ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور یہی راستہ سیدھا ہے جو لوگوں کو جنت تک لے کے جانے والا ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو کہ مکمل تھی یا تمام کرنے کے لیے، الذی ان لوگوں، الذی اس شخص اس پر، احسنا جس نے نیکی کی، یعنی اس نعمت کو پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، وتفصیلا لکل شیء، جس میں تفصیل تھی ہر ایک چیز کی، وہدن اور ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم، شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یؤمنون ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب، یہ کون سی کتاب؟ قرآن پاک، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو، مبارکن بابرکت، یہ کتاب جو ہے وہ بڑی ہی برکت والی ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ یہاں پر مقصد بتایا جا رہا ہے قرآن کا۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو پڑھ پڑھ کے مردوں کو جو ہے وہ بخشا جائے، یا اس کو مصیبت کے وقت کھولا جائے، یا اس میں سے وظیفے ہی صرف پڑھ لیے جائیں، نہیں، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ واتقوا، اور ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، انما انزل الکتاب، سوائے اس کی اتاری گئی کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے دو گروہوں پر جو تھی وہ کتاب اتاری گئی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے۔ تو کیونکہ تورات اور انجیل جو تھی وہ دوسری زبان میں تھی، اور قرآن کو اللہ رب العزت نے جو تھی وہ عربی زبان میں اتارا تاکہ حجت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، اتنی رحمت ہے کہ جس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیں اس رحمت کو جو ہے وہ ہر حال میں سمیٹنا ہے، ہر وقت ہی سمیٹنا ہے۔ تو اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا علم پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، تاکہ ہمیں اپنے رب کا پیغام جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ او تقولو، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر اتاری جاتی ہم پر کتاب، لکننا اہدا، البتہ ہم ہوتے زیادہ ہدایت یافتہ، منہم ان سے، فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس روشن نشانی تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت اور رحمت۔ فمن ازلم، کیونکہ سننے والے بھی ان پر بھی رحمت کی جاتی ہے، اور قرآن جو ہے وہ سراسر رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اس ہدایت اور رحمت کے سرچشمے کو ہم نے اپنے اندر جو ہے وہ سمیٹنا ہے، اور اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف ہم نے لانا ہی لانا ہے انشاءاللہ۔ فمن ازلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، کذب بآیات اللہ، جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا، اور اس نے سرکشی کی اس سے، یا کنارہ کر لیا یا منہ پھیر لیا اس سے۔ سنجزی الذین، جلد ہی ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو منہ پھیر لیتے ہیں ہماری آیات سے، سوء العذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس بنا پر جو وہ منہ پھیرتے ہیں۔ هل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا ان تأتیہم الملائکۃ، یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا آئے تیرا رب، او یأتی بعض آیات ربک، یا آ جائے ان کے پاس تیرے رب کی بعض نشانیاں۔ یوم، جس دن، یأتی بعض، جس دن آئے گی بعض تیرے رب کی نشانیاں، لا ینفع نفسا، نہ فائدہ دیں گی کسی جان کو، کیونکہ جب قیامت آ جائے گی اور مرنے کے بعد جب نشانیاں سامنے ظاہر ہونے لگ جائیں گی قیامت کی، تو اس وقت کسی جان کا ایمان لانا جو ہے
وہ فائدہ نہیں دے گا. لا ينفع نفسا، نہ فائدہ دے گا کسی جان کا ایمان ہوا، اس کا ایمان لانا، کیونکہ اصل ایمان تو بالغیب ہے، بن دیکھے ایمان لانا. تو سامنے نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا جو ہے وہ کوئی ایمان نہیں ہوگا. اور پھر وہ شخص اگر ایمان، جیسے کہ فرعون نے موت کو دیکھتے ہی کہا تھا کہ اب میں اللہ پر ایمان لے آیا، تو اس کا ایمان لانا بالکل بیکار اور فائدہ مند ثابت نہ ہوا. لم تکن آمنت من قبل، نہیں تو ایمان لایا تھا اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں تم نے کوئی نیکی نہیں کمائی تھی. کل انتظروا، کہہ دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا دینہم، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ کئی گروہ بن گئے. لست منہم فی شیء، تو نہیں ہے ان میں سے کچھ بھی، یعنی آپ کا تعلق ان میں سے کسی سے بھی کچھ نہیں ہے. انما امرہم، سوائے اس کے کہ ان کا حکم جو ہے یا ان کا معاملہ اللہ، اللہ کی طرف ہے. ثم ینبئہم، پھر وہ خبر دے گا ان کو، بما کانوا یفعلون، اس بنا پر جو وہ کرتے تھے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، من جاء بالحسنۃ، جو کوئی آئے گا ایک نیکی لے کر، فلہ عشر امثالھا، تو اس کو 10 گنا زیادہ اجر ملے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے. یعنی جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ ایک دانے کو اللہ تعالیٰ 700 دانوں تک جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں. تو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا جو ہے وہ زیادہ ملے گا. اور دیکھیں رمضان میں نیکیوں کے بدلے جو ہیں وہ اور بھی 70 گنا تک جو ہیں وہ زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں. اور صبر کرنے والوں کو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر جو ہے وہ دیا جائے گا. تو یہ بڑی ہی اہم آیت ہے ہمارے لیے، نوٹ کر لیجئے اس کو بھی، کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی وسعت جو ہے وہ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی لے کر آئے گا برائی، فلا یجزا، نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو، الا مثلہا، مگر اسی ہی کی مانند. یعنی ایک برائی جو ہے وہ ایک ہی لکھی جائے گی، وہ 10 کر کے نہیں لکھی جائیں گی. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. کل کہہ دیجئے، اننی ہدانی، بے شک ہدایت دی، ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دینن کی امن، دین جو کہ سیدھا ہے، ملت ابراہیم، جو کہ طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ، جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. کل کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میرا مرنا، و مماتی، اور میرا زندہ رہنا، و ماماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ رب ہے جہان والوں کا. بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے. ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ اسی مدار میں جو ہے، اسی سرکل میں گھومتی ہے کہ اس کا مرنا، جینا، اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی، بڑی اور بڑی نیکی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور ہمیں اپنی ہر نیکی کی نیت یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی نیکی کر رہے ہیں اللہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہیں تو تب بھی تیری ہی رضا چاہتے ہیں، تجھے ہی منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا جو ہے وہ یہاں پر قبول کر لے. لا شریک لہو، نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک. وبذالک امرت، اور اسی کے ساتھ میں حکم دیا گیا ہوں. وانا اول المسلمین، اور بے شک میں ہی حکم ماننے والا سب سے پہلا ہوں. تو اپنی نماز اور اپنا جینا مرنا جو ہے وہ اللہ کے لیے کر لیجئے. جب انسان اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے کر لیتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا جو گول بنایا ہے، جو اس کا پرپس ہے، وہ اللہ کی رضا ہے. اس نے اپنا جینا مرنا جب اللہ کے لیے کر لیا ہے تو پھر حکم بھی اسی کے چلیں گے. اپنے حکموں کو، اپنی شریعتوں کو، اپنے
رسم و رواج کو جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی ختم کرنا ہے. کل کہہ دیجیے غیر اللہ ہی کہ اللہ کے علاوہ ابغی میں تلاش کروں ربن کوئی رب وہو رب کل شیء اور وہ رب ہے ہر ایک چیز کا. ولا تکسب کل نفس اور نہیں کماتی ہر جان الا علیہا مگر اس کی کمائی اسی پر ہوگی، یا تو اس کے گناہوں کا بوجھ ہوگا یا نیکی کا اجر ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اور نہ کوئی اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی کسی بوجھ کسی دوسرے کا. ثم الی ربکم مرجعکم یعنی قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو آج دیکھیں ہم اپنے خامدوں کے کہنے پر اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور ہم خامدوں کو راضی کرتے ہیں چاہے اللہ ہمارا ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن کوئی بوجھ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم پھر تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. فینبئکم وہ خبر دے گا تم کو بما کنتم فیہ تختلفون اس بنا پر جو تھے جس میں تم اختلاف کرتے. هو الذی جعلکم خلائف الارض وہی ذات پاک ہے جس نے بنایا تم کو جائنشین زمین میں. ورفع بعضکم فوق بعض اور بلند کیا بعض کو بعض پر درجات درجوں میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو اقتدار بخشا اور ایک دوسرے کا جائنشین اور وارث بنا دیا. اور درجات کس طرح ہیں؟ کسی کو شکل و صورت میں، کسی کو علم و جا میں، کسی کو علم و عقل میں. ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برتری بخشی ہے تاکہ اپنی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا امتحان لے. اور اگر ہم کفر کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے جس کی سزا جو ہے وہ جلد ہی ملے گی. لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو. ہر چیز میں ہماری آزمائش ہے. فیما آتاکم اس چیز میں جو اس نے دیا تم کو. ان ربک سریع الحقاب بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد سزا دینے والا ہے. کیونکہ انسان کے پاس جو بھی سکیل ہیں جو بھی ٹیلنٹ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میری اپنی عقل مندی ہے. ہر چیز اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہے جس پر اسے اکڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. بلکہ اگر اتنے سارے دیے ہیں تو اللہ کے آگے اس کو زیادہ حقیر اور عاجز ہونا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان مجھ پر ہے. اور ان کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی زبان جو ہے وہ ہمیشہ تر رہنی چاہیے. اللہ ہمیں بھی جو صلاحیتیں تو نے دی ہیں الحمدللہ ان پر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے رب کی طرف ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کوئی بھی کمال نہیں. انہ لغفور الرحیم بے شک وہ البتہ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ کثیرا والحمد للہ بکرۃ واصیلا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ سب سن رہے ہیں دھیان سے ماشاء اللہ. الحمدللہ جی الحمدللہ بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سب کے وقت میں برکت ڈالے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان موقعوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ اپنے آپ کو میوٹ رکھیے گا.